بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، تعلیم النحو صفحہ نمبر 82 کھولیں۔ افعال ناقصہ ہم پڑھ رہے ہیں الفاظ عاملہ، اور اس کی 3 قسمیں ہیں: حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ۔ افعال عاملہ میں ہم نے پڑھا کہ تمام افعال عمل کرتے ہیں، تو اس میں پھر ہم نے فعل کی کچھ اقسام پڑھ لی ہیں۔ اب یہاں پر فعل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک فعل ناقص بھی ہوتا ہے۔ ناقص کا کیا مطلب ہے کہ اس کے بعد فعل کے بعد عام طور پہ فاعل آتا ہے، اور فعل اور اپنے فاعل کے ساتھ مل کر فعل مکمل ہو جاتا ہے۔ مفعولات وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جواز کے درجے میں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل کے بعد جو فاعل آ رہا ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور چیز کی لازمی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر ایسے فعل کو فعل ناقص کہتے ہیں، اور پھر اس کے فاعل اور آگے جس چیز کی ضرورت ہے اس کا اسم اور خبر کہتے ہیں۔ اور گویا فعل ناقص جو ہے وہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو گیا، اور مبتدا کو اس نے اپنا اسم بنا دیا اور خبر کو اس نے اپنی خبر بنا دی۔ افعال ناقصہ کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، تو اس کو کتاب میں دیکھ لیں، ایک ایک لفظ کے بارے میں یہاں مکمل وضاحت آ جائے گی۔ افعال ناقصہ وہ افعال ہے جو مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں، جیسے کان زید قائما۔ ان افعال کو افعال ناقصہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے اسم پر تام نہیں ہوتے بلکہ خبر کے محتاج رہتے ہیں، اور یہ 17 افعال ہیں: کان، صار، ظل، بات، اصبح، اضحى، امسى، عاد، غدا، راح، آضى، ما زال، من فك، ما برح، ما فتح، ما دام، لیس۔ کانا یہ اسم کے لیے خبر کے ثبوت کا زمانہ بتاتا ہے۔ اچھا، پہلے یہ سمجھ لے کہ یہ جو مبتدا خبر ہوتے ہیں نا، اس میں مبتدا ان افعال کے داخل ہونے کے بعد یہ اسم اور خبر کہلاتے ہیں، تو خبر جو ہے وہ اسم کے لیے ثابت ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اسم کے لیے خبر کا ثابت ہونا اور ثبوت خبر، اس کا یہی مطلب ہے، تو یہ بار بار آئے گا ابھی، تو اس کو پہلے ذہن میں رکھیں۔ زید قائم ہے نا، زید کھڑا ہے، تو زید کے لیے قائم ثابت ہو رہا ہے، زید اسم کے لیے قائم کی جو خبر ہے وہ ثابت ہو رہی ہے، تو یہاں ثبوت خبر کیا ہے؟ قیام زید۔ قائم کو زید کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، تو یہ اب جب یہ ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے تو کانا کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس ثبوت کا زمانہ بتاتا ہے کہ وہ زمانہ ماضی میں ہے یا زمانہ مستقبل میں ہے۔ تو کانا زید قائما، زید کھڑا تھا۔ یکون زید قائما، زید کھڑا ہوگا، یہ مستقبل کے لیے، تو ماضی اور مستقبل کا زمانہ اس میں سمجھ میں آ رہا ہے۔ یکون زید قائما کا ایک مطلب اور بھی ہے، زید کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ عربی میں فعل مضارع حال اور استقبال دونوں کے لیے آتا ہے۔ فائدہ: کانا کی 2 قسمیں اور ہیں، اس کو کان نہ پڑھیے گا، کان کی 2 قسمیں اور ہیں، کانا کی 2 قسمیں اور ہیں: کانا تامہ اور کانا زائدہ۔ کانا تامہ کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس کے لیے پھر خبر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ثابت ہو گیا یا حاصل ہو گیا، یعنی ایک چیز ہو گئی۔ کان الکون کا مطلب ہے ہونا۔ اب اگر کانا کا ترجمہ آپ کرتے ہیں تھا، یا یکون کا ترجمہ کرتے ہیں ہوتا ہے یا ہوگا، تو اس صورت میں یہ ناقص رہے گا، لیکن ہو گیا، ہو جاتا ہے، ہو جائے گا، اس طرح کا ترجمہ کریں گے کانا یکون کا، تو اس صورت میں اس میں خبر کی چونکہ ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کان المطر، بارش ہو گئی، یکون المطر، بارش ہوگی، ہو جائے گی، تو اس صورت میں خبر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ بارش کیا بنے گی، تو اس لیے اس کو کانا تامہ کہتے ہیں۔ یہ ثبت اور حصل کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس میں فاعل پر تام ہو جاتا ہے، جیسے اسم پر تام ہو جاتا ہے، اس میں فاعل پر نہیں، اس میں فاعل الگ چیز ہے، فاعل الگ چیز ہے، اسم پر تام ہو جاتا ہے، اور اسم سے مراد اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، بریکٹ کے اندر ہے فاعل، جیسے کان القتال حصل القتال کے معنی میں لڑائی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، بھائی کیا ہوا؟ بھائی لڑائی ہو گئی، واٹس اپ، لڑائی ہو گئی، کان القتال، ٹھیک ہے، پھڈا ہو گیا۔ نمبر 2، کانا زائدہ، یہ کلام میں زائد ہوتا ہے، یعنی اس کے حذف کرنے سے کلام کا معنی نہیں بدلتا، جیسے ما کان احسن زیدن، ای ما احسن زیدن۔ ما احسن زیدن کا مطلب ہے زید کتنا حسین ہے، اب اس میں ما کے بعد کانا لگا دیا، ما کان احسن زیدن، تو اس کا مطلب یہی ہے زید کتنا حسین ہے، تو یہ کانا جو ہے یہ یہاں پر زائد ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں کان اللہ غفور الرحیمہ جیسے جو افعال آتے ہیں اس کے اندر کانا کا ترجمہ ہوتا ہے تو یہ کانا کا ترجمہ تھا بھی کر سکتے ہیں اور ہے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کانا زائد ہے، اللہ غفور، اللہ تعالیٰ غفور ہیں، کان اللہ غفور، اللہ تعالیٰ غفور ہیں، تو کانا کو وہاں زائدہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سارا اگلا لفظ یہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کے معنی دیتا ہے۔ سارا زید غنی، زید فقیر تھا،
سارا زید غنیًا، زید مالدار ہو گیا، زید اب فقیری کی حالت سے مالداری کی حالت میں منتقل ہو گیا، تو سارا اس معنی میں آتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں کیونکہ آگے جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ ان کا اپنا مطلب بھی ہے اور ان کا ایک دوسرا مطلب وہ ہے سارا کے معنی میں آتے ہیں۔ آگے کی جو الفاظ آئیں گے افعال ناقصہ جو باقی ہیں ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ ان کے دو مطلب ہے، ایک تو ان کا اپنا مطلب ہے اور دوسرا مطلب ان کا یہ کہ وہ سارا کے ہم معنی ہیں۔ اب سارا کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، منتقل ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ کانا زید فقیراً، زید فقیر تھا، سارا غنیًا، وہ مالدار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ظل یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خبر اس کے لیے سارا دن ثابت ہے، جیسے ظل زید غائباً، زید سارا دن غائب رہا۔ اب ظل کہتے ہیں سائے کو، سایہ کب ہوتا ہے؟ جب سورج ہوتا ہے، سورج جب ہوتا ہے تو اس وقت دن ہوتا ہے، تو ظل جو ہے وہ دن بھر کسی کام کے کرنے کے لیے آتا ہے۔ ظل زید، اگر آپ مثال کے طور پہ دن بھر پڑھتے رہے تو میں کہوں گا، میں آپ کا نام زید ہے تو میں کہوں گا ظل زید قارئاً، زید دن بھر پڑھتا رہا۔ باتا یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خبر اسم کے لیے ساری رات ثابت رہی۔ البیتوتۃ کے معنی رات گزارنا، البیتوتۃ، باتا یبیتو کے معنی رات گزارنا، تو بات المریض متألما، مریض رات بھر تکلیف سہتا رہا، تڑپتا رہا رات بھر، مریض ساری رات تکلیف میں رہا۔ باتا کے معنی ہے ساری رات، اسی سے ہے بیت، بیت کہتے ہیں گھر کو، اس گھر کو کہتے ہیں جہاں آپ رات گزارتے ہو نا، اس کو پھر بیت کہتے ہیں، البیتو۔ فائدہ، ظل اور باتا کبھی سارا کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب سارا کا معنی اوپر آپ نے پڑھ لیا، ظل وجہ مسودہ، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اب اس کا یہ ترجمہ نہیں کریں گے اس کا چہرہ سارا دن سیاہ رہا، یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم میں جو یہ آیا ہے ظل جو ہے وہ سارا کے معنی میں، کہ وہ پہلے جو تھا اب اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ اصبح، اضحیٰ اور امسا، یہ تین لفظ ہیں۔ اصبح صبح سے، اضحیٰ ضحیٰ سے، امسا مسا سے۔ صبح تو پتہ ہے آپ کو ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کو، مسا کہتے ہیں شام کو۔ اب دیکھیں کیا لکھا ہوا، یہ تینوں اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اسم کے لیے خبر کا ثبوت انہی اوقات میں ہے جو ان تینوں سے سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی صبح کے وقت میں، چاشت کے وقت میں، یا پھر شام کے وقت میں۔ جیسے اصبح زید مسروراً، زید صبح کے وقت خوش ہوا۔ اضحیٰ زید قائماً، زید چاشت کے وقت کھڑا ہوا۔ امسا زید قائماً، زید شام کے وقت پھر کھڑا ہو گیا، بیچ میں بیٹھ گیا تھا، شام کے وقت پھر کھڑا ہو گیا۔ فائدہ، بعض اوقات یہ تینوں سارا کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے اصبح زید غنیًا، زید مالدار ہو گیا۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ افعال جو ہیں ان کے ایک اپنا معنی ہے اور ایک ان کا سارا والا معنی ہے۔ اگلے چار الفاظ ہیں عاد، غدا، راحہ اور آضا، یہ چاروں سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے عاد زید غنیًا، زید مالدار ہو گیا۔ غدا زید غنیًا، زید مالدار ہو گیا۔ راح زید غنیًا، زید مالدار ہو گیا۔ عاد زید غنیًا، زید مالدار ہو گیا۔ ما زال، من فکا، ما بریحہ، ما فتیہ، چار الفاظ ہیں۔ ان چاروں سے ثبوت خبر کا دوام اور استمرار سمجھ میں آتا ہے، یعنی جو خبر اسم کے لیے ثابت ہو رہی ہے وہ ہمیشہ ثابت ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے۔ تو ما زال زید مجتہداً، زید ہمیشہ محنتی رہا۔ ما دام زید، من فکا زید مجتہداً، زید ہمیشہ مجتہد رہا، محنتی رہا۔ ما بریح زید مجتہداً، زید مسلسل محنت کرتا رہا۔ ما فتیہ زید مجتہداً، زید پے در پہ محنت کرتا، پے در پہ مسلسل، ہمیشہ، جو بھی ترجمہ آپ اس کا چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ دوام اور استمرار کو ثابت کرنا ہے۔ اگلا لفظ ہے مادامہ، مادام بھی ایک لفظ ہے، یہ وہ نہیں ہے، مادامہ، یہ دامہ کے شروع میں ماں کو لگایا گیا۔ یہ اس بات کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب تک خبر اسم کے لیے ثابت ہے اس وقت تک اس سے پہلے والا فعل ثابت رہے گا، اس سے پہلے ایک فعل آتا ہے۔ اب مثال دیکھیں، اقوم، میں کھڑا رہوں گا، میں کھڑا رہوں گا، کب تک؟ ما دام زید جالساً، جب تک زید بیٹھا ہوا ہے میں کھڑا رہوں گا۔ زید اٹھے گا تو میں بیٹھوں گا نا، کرسی ایک ہی ہے، تو جب تک زید بیٹھا ہوا ہے میں کھڑا رہوں گا۔ یہ اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیسا، یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے لیسا زید قائماً، زید کھڑا نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے، لیسا کا مطلب ہے نہیں ہے۔